ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده وأستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان دے کر ایک احسان عظیم ہم سب پر فرمایا ہے. ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ اللہ پاک کی طرف سے ہم سب کے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے پاس دنیا کے سارے اسباب، سارے وسائل، یہاں تک کہ ساری دنیا کا اکیلا مالک بن جائے، لیکن اگر اس بندے کے پاس ایمان نہیں ہے تو انجام کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دنیا تو بہرحال فانی ہے، دنیا تو بہرحال ختم ہو جانی ہے. ہم میں ہمارے کتنے بزرگ حضرات اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کو بہت دیکھا، جنہوں نے دنیا کے تغیرات کو دیکھا، اپنی زندگی میں کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا ہوگا. کئی بار یہ دیکھا کہ جن کا مزین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. نہیں، ایسے لوگوں کو ہمارے ان بزرگوں نے دیکھا کہ جن کی شہرت دنیا میں، جن کی عزت دنیا میں، جن کے پیسے اتنے کہ آدمی گننا چاہے تو مشکل ہو جائے، لیکن کیا ہوا کہ موت آئی تو سب چھوڑ کر چلے گئے. سارے وسائل دھرے رہ گئے، سارے اسباب دھرے رہ گئے. ان کے گھرانوں سے، ان کے اپنے محلوں سے ان کے اپنے جنازے نکال دیے گئے، قبر کے گڑھے میں وہ اتار دیے گئے. تو دنیا ساری مل جائے، ایمان نہیں ملا تو انجام یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا. کہ دنیا تو بہرحال موت پہ ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن بندہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا کہ اب کبھی جہنم کی آگ سے نکل نہیں سکتا. اور کوئی انسان دنیا میں ایسا ہو کہ جس کے پاس دنیا کے اسباب نہ ہو، وسائل نہ ہو، ملک مال نہ ہو، فقیری میں، تنگی میں، فقر و فاقے میں زندگی گزار کر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، موت کا شکار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو وہ اعزاز اور انعام عطا کرے گا کہ جس اعزاز اور جس انعام اور جس جنت کے ایک نظارے دیکھ کر دنیا کے سارے درد بھول جائے، دنیا کے سارے دکھ بھول جائے. قیامت کے میدان میں ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے دنیا میں دکھ دیکھے، درد دیکھے، پریشانیاں دیکھیں، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا. تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا اور بلا کر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو جنت کا ایک نظارہ دکھا کر لاؤ. فرشتے اس کو لے کر جائیں گے اور جنت کا ایک نظارہ دکھائیں گے. وہ ایک نظارہ دیکھ کر دنیا کے سارے دکھ دردوں کو بھول جائے. اس سے پوچھا جائے گا تو نے کبھی دکھ بھی دیکھے ہیں، تو نے کبھی درد بھی دیکھا ہے؟ وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے کبھی دکھ نہیں دیکھا. اللہ اکبر، کیا جنت کا وہ نظارہ ہوگا
کہ جس کا ایک منظر دیکھ کر یہ بندہ دنیا کے سارے درد بھول جائے، سارے دکھ بھول جائے، اور ایک ایسا انسان جس نے دنیا میں ساری زندگی عیاشیاں کی، ساری زندگی عیش کے ساتھ گزری، راحت اور آرام کے ساتھ گزری، لیکن اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کے دین کی قیمت اور وقعت اس کے نزدیک نہ تھی۔ اب قیامت میں کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کے ایک نظارہ دکھا کر لو۔ فرشتے اس کو جائیں گے اور جہنم کا ایک منظر اس کو دکھائیں گے۔ واپس لانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی سکھ بھی دیکھے، تو نے کبھی عیش اور راحت کا کوئی زمانہ بھی اپنے اوپر دیکھا ہے؟ وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے کبھی سکھ نہیں دیکھا، جہنم کا ایک نظارہ دیکھ کر دنیا کی ساری راحت کو بھول جائے، دنیا کی ساری عیاشیوں کو بھول جائے۔ پیارے بھائیوں، ساری دنیا ملی ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ نہ ملا، ایمان ملا، کلمے کی نسبت اور کلمے کی نعمت مل گئی، اللہ کی قسم سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایمان والے کو دنیا میں بڑے دکھ میں رکھتے ہیں۔ عام طور سے ہوتا ہے، ہمیں بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یار ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا دنیا میں کیسے دکھ میں ہوتا ہے، بلکہ یہ بات صحابہ کے بھی ذہن میں آئی۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بیویوں کی کسی بات پر ناراض ہو کے آپ نے سب سے علیحدگی کر لی تھی کچھ دن کے لیے، تو صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے رسول نے سب کو طلاق دے دیے۔ اب وہ بڑا رونا دھونا مچا ہوا تھا صحابہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ مسئلہ میں سولو کرتا ہوں، جا کر حضور سے نہ کنفرم بات کرتا ہوں کہ کچھ ایسا تو نہیں ہو گیا۔ تو کہا وہ جب مسجد آئے دیکھا کہ صحابہ رو رہے تھے اور یہ کہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے گئے، تو اللہ کے رسول کے خادم تھے، وہ دروازے پر تھے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی اجازت لو، میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ اندر گئے، جا کر خبر سنائی، کہا جی حضرت عمر آئے آپ سے ملنا چاہتے۔ اللہ کے رسول خاموش تھے، کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے واپس آ کے نہ کہہ دیا کہ حضرت تو کوئی جواب ہی نہیں دے، خاموش ہے۔ حضرت عمر واپس مسجد لوٹے، لیکن پھر رہا نہ گیا، واپس گئے اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے۔ اجازت چاہی، پھر بھی اجازت نہ ملی۔ تیسری مرتبہ میں اجازت ملی، اور جب اندر گئے تو دیکھا کہ حضور آپ نے لنگی تو پہنی ہے، اوپر چادر نہیں ہے، اور آپ نیچے ٹیک لگا کے آپ سوئے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، اور کھجور کا تنا تھا، اس کی چھال نیچے بچھی ہوئی تھی۔ جب اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک پر ان کے نشانات تھے، بوریے کے نشانات تھے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کہا حضرت آپ اللہ کے رسول، آپ اتنے دکھ درد میں ہو اور یہ کیسر و کسرا یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ تو عیش میں، راحتوں میں، چشموں میں، نہروں میں اور گدوں میں ان کی اپنی زندگی گزرے۔ اللہ کے رسول جوش میں اٹھ کے بیٹھے اور فرمایا کہ عمر اب بھی تم دھوکے میں زندگی گزارتے ہو، کیا اب بھی تم دھوکے میں زندگی گزارتے ہو؟ ان کو عیش اور راحت کی شکلیں دنیا میں اللہ پاک نے دے دی، اور ہمارے لیے اللہ پاک نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے یہی سوال کیا کہ اللہ آپ ایمان والے کو بڑے دکھ میں رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کیا نا کہ جنت نظروں کے سامنے کھول دی کہ میں نے ایمان والوں کے لیے کیا کوئی جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کے مناظر دیکھے تو کہا اللہ پاک آپ ایمان والے کو قیامت تک کی زندگی دیں، اس کا ہاتھ سلامت نہ ہو، پیر سلامت نہ ہو، وہ بندہ قیامت تک دنیا میں گھسٹ گھسٹ کے زندگی گزار دے، اور مر کر اگر اس جنت میں چلا گیا تو اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا، اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک آپ اپنے نام ماننے والے کو تو بڑی راحت میں رکھتے ہیں، ہے نا بھائی، بڑے پیسے ہیں، بڑی دولت ہے، بڑی پیسے کی ریل پیل ہے۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نام ماننے والوں کی چھتوں کو، ان کے دروازوں اور کھڑکیوں کو اللہ سونے چاندی کا بناتا، لیکن ایمان والے کہاں اتنا برداشت کر پاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا بات ہے؟ تو اللہ نے جہنم کھولی آنکھوں کے سامنے کہ ہم نے نافرمانوں کے لیے کیسے جہنم کو بھڑکا کر رکھا ہوا ہے۔ تو جب جہنم کے انگارے دیکھے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ آپ اس کو قیامت تک کی زندگی دیں، سر میں درد نہ ہو، کوئی دکھ درد اس کی زندگی میں نہ آئے، اور یہ ساری زندگی عیاشیوں کے ساتھ زندگی گزار کر اگر اس جہنم میں چلا گیا تو اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی ہے، اس نے کوئی سکون نہیں دیکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے کتنی بڑی دولت کلمے کی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ایمان کی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔
یہ ایمان اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ کل قیامت میں کروڑہ کروڑ انسان ایسے ہوں گے کہ جن کو صرف ان کے اپنے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے، بلکہ جہنم میں بھی چلے گئے، وہاں سے بھی نکلیں گے نا تو اس ایمان کی بنیاد پر نکلیں گے، اس کلمے کی بنیاد پر نکلیں گے۔ میں اکثر اللہ کے رسول کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ قیامت کے بعد جہنم میں اللہ کو نہ ماننے والے تو سارے ادھر، لیکن بہت سے ماننے والے بھی چلے جائیں گے کہ بھائی کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن اب جہنم میں، اور کلمہ ان کے پاس ابھی بھی ہے، تو اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی رسول کو نہ ماننے والے وہ جہنم کی آگ میں ان کو تانا دیں گے، کہیں گے یار تم دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے ہم نہیں پڑھتے تھے، تم دنیا میں اللہ کو مانتے تھے ہم نہیں مانتے تھے، ہم مر کے جہنم میں آئے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یار تم بھی مر کے جہنم میں آ گئے تو تمہارا ایمان اور اسلام کا تم کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ لوگ کہیں گے یار دنیا میں ہم سے گڑبڑ ہوئی، الٹے سیدھے کام ہوئے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا، کلمہ تو پاس میں تھا لیکن نافرمان تھے، اور اسی نافرمانی کے ساتھ بغیر توبہ کے ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، آج جہنم کے انگارے ہمارے بھی اپنے مقدر ہیں۔ تو یہ بات اللہ سنیں گے نا تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے جہنم کی آگ سے نکلنے کا انتظام کرے گا۔ تو جب ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا نا تو اللہ کو نہ ماننے والے کہیں گے فرشتوں سے کہ فرشتوں ہم کو بھی تو نکالو، ہم بھی تو تنگ آ گئے جہنم کی آگ سے، ہم بھی تو تنگ آ گئے جہنم کے دکھ درد سے، جہنم کے بچھوں سے اور سانپ سے اور کھولتے ہوئے حمیم کے پانی سے اور سخت تکلیف دینے والے گسلین اور زقوم کے خانوں سے، ارے ہمیں بھی تو جہنم کی آگ سے نکال لو۔ تو اس وقت تو فرشتے کہیں گے بھائی ایمان دکھاؤ، اگر تمہارے پاس ایمان ہو تو تمہیں بھی ہم جہنم کی آگ سے نکال لیتے ہیں۔ اب ان کے پاس ایمان تو نہیں ہے نا، یہ چیخیں گے اور چلائیں گے اور بڑے درد سے کہیں گے ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہائے کاش ہم کلمہ پڑھنے والے ہوتے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم، آج کا مسلمان صبر کر جائے اسلام پر، آج کا مسلمان صبر کر کے جم جائے اللہ کے دین پر، برداشت کر جائے، دنیا کے دکھ درد سہ جائے، دنیا کی ظاہر کی ذلتیں سہ جائیں، لیکن اللہ کے دین کو نہ چھوڑیں، اپنے ایمان کے سودے نہ کریں، فخر کے ساتھ کہیں کہ ہاں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم وہ ہیں اس دھرتی پر کہ جن کے پاس ایک خوبصورت کتاب ہے جس کی نظیر کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ کا فضل ہے مسلمان آج دنیا میں یہ فخر سے کہے کہ میں اس نبی کا ماننے والا امتی ہوں جس نبی سے زیادہ عظیم اللہ نے کائنات میں کسی کو نہ بنایا، اور وہ اسلام میرے پاس ہے، وہ دین میرے پاس ہے کہ جیسا مکمل کامل اور اکمل دین کائنات میں کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ مسلمان جم جائے صبر کے ساتھ اللہ کے دین پر، دکھ درد برداشت کر جائیں، تکلیفیں برداشت کر جائیں، حالات سہ جائیں، لیکن اللہ کے دین کو نہ چھوڑیں، اسلام کو نہ چھوڑیں۔ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے، آخرت کی نعمتیں بہت بڑی ہیں، دنیا کی راحتیں تھوڑی ہیں، لیکن اگر ایمان اور اسلام کا سودا کیا تو آخرت کے عذابات بڑے سخت ہیں۔ یہ دنیا اسلام پر جمنے کا جہان ہے، یہ دین پر جمنے کا جہان ہے، یہ سچا پکا مسلمان بننے کا جہان ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کامل اسلام پر عمل کرنے والے ہم دین پر عمل کرنے والے بنے، اسلام پر جمنے والے بنے۔ ہماری اپنی تاریخ ہے اور دنیا کی تاریخ کے کائنات کے واقعات ہیں کہ کیسے کیسے لوگ اسلام پر جمے اور کیسے اپنی نسلوں کو قربان ہونا تو گوارا کیا، لیکن اپنے اسلام کا سودا نہیں کیا، اپنے دین کا سودا نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک خاتون کا واقعہ سنوں۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات قبول کی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو اس نے اپنی باندی کو بلوایا۔ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اس سے کہا باندی سے کہ دیکھ ایمان چھوڑ دے، اپنے سارے خزانے میں تجھ پر نیچھاور کر دوں گا، اور اگر ایمان نہیں چھوڑتی ہے نا تو تجھے اور تیری دونوں بچیوں کو کھولتے تیل میں جلاؤں گا۔ تو اس کی 2 بچیاں ساتھ تھیں۔ اس خاتون نے کہا کہ فرعون تو میری بچیوں کے تیل میں جلانے کی دھمکی دیتا ہے، میری 2 ہی ہیں، اگر 100 بھی ہوتی نا اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتی۔ گویا کہ کہا ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آج امتحان ہے، آج میں بتاؤں گی کہ کیسے اللہ کے نام پہ قربان ہوا جاتا ہے۔ اب پورا دربار سجا ہوا، فرعون نے بڑی کڑائی منگوائی، تیل بھروایا، نیچے آگ جلوائی، تیل کھولنے لگا، بات چیت چل رہی ہے۔ وہ باندی کو کہہ رہا ایمان کے سودے کر،
وہ کہتی نہیں ایمان نہیں چھوڑ سکتی، جو کرنا ہو تو کر لے، میں اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ اس کی جو بڑی بچی تھی نا، پاؤں چلتی بچی تھی، سمجھدار بچی تھی، وہ بہت گھبرائے ہوئی تھی۔ فرعون نے جلادوں کو کہا کہ اس کی پاؤں چلتی بچی کو پکڑو اور کھولتے تیل میں ڈالو۔ پیارے بھائیوں، کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ چشم تصور میں دیکھو تو صحیح آج کیا ہو رہا ہے۔ فرعون کا دربار سجا ہے، بدبخت فرعون تخت پر ہے، اور اس پورے سپاہیوں میں، پورے دربار میں ایک غریب مسکین خاتون کھڑی ہوئی، اس کے پاس 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ اس پورے دربار میں اس غریب عورت کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ چاروں طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں۔ اس کی چھوٹی بچی، آپ تصور کی آنکھوں سے دیکھیے تو صحیح، وہ بچی نے کیسے اپنی ماں کے پلوں کو پکڑا ہوگا، کیسے ماں کے اپنے کپڑے کو پکڑا ہوگا۔ اور جب جلادوں کو حکم دیا فرعون نے، اٹھاؤ اس کی بڑی بچی کو تیل میں ڈالو، آپ تصور کی آنکھوں سے دیکھیے اس بچی نے کیسے ماں کا گریبان پکڑ کے ماں کے گریبان کو ہلایا ہوگا، ماں کے پلوں کو ہلایا ہوگا، اور کیسے ماں سے چپکی ہوگی، امی مجھے بچائیے، امی مجھے بچائیے۔ جلادوں نے اس کو پکڑا، ماں سے جدا کیا، ماں کی آنکھ کے سامنے اٹھا کے کھولتے تیل میں ڈالا۔ وہ جیسے ہی ڈالا وہ تل گئی، اس کے گوشت ہڈیاں الگ ہو گئے، ماں کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، ماں کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ اللہ نے غیب کے پردے ماں کی آنکھ سے ہٹائے اور اس کو دکھایا، اس کی اپنی بچی کی روح نکل رہی، اور وہ نکلتے ہوئے اپنی امی کو پیغام دے رہی ہے، امی صبر کر جائیے، ان قریب اللہ جنت میں ہم کو اکٹھا کر دے گا۔ ماں کو اطمینان ہوا۔ فرعون نے گود کی بچی کو پکڑوایا، ماں کی گود میں بچی ہے، جلادوں نے چھیننے کی کوشش کی ہے، ماں کی کمزور باہیں جواب دے رہی، وہ بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن ہاتھ کی طاقت کمزور پڑی۔ جلادوں نے بچی کو ہاتھ سے چھینا، ماں کی آنکھ کے سامنے اٹھا کے کھولتے تیل میں ڈال دیا۔ پیارے بھائیوں، ایک طرف اولاد ہے اور ایک طرف اللہ اس کا رسول ہے، ایک طرف ایمان اور اسلام کی نعمت ہے۔ اس غریب عورت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور مالیگاؤں اور سائیگاؤں کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ ارے یوں اللہ سے سودے کیے جاتے ہیں، ارے یوں اللہ کے نام پہ قربان ہوا جاتا ہے۔ اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اپنے ایمان کے سودے نہیں کیے جاتے، اپنے دین کے سودے نہیں کیے جاتے۔ اسلام تو جمنے کے لیے آیا، اسلام تو استقامت کا درس دیتا ہے۔ تو یہ خاتون نے پیغام دیا کہ ارے یوں اللہ سے سودے کیے جاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی بچی کو بھی تیل میں ڈال دی، وہ بھی تل کے ختم ہو گئی۔ اب جب اس کی ڈالنے کی نوبت آئی تو فرعون سے کہا کہ فرعون میری بس ایک چاہت پوری کرنا، میں بچنا نہیں چاہتی، میں اپنے ایمان پر مر جاؤں گی، اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں۔ اب جب مجھے بھی ڈال دینا تو ہم سب کی ہڈیاں اکٹھا کہیں زمین میں دفن کر دینا، پھینک مت دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے تیری بات پوری کروں گا، اس کو بھی اٹھا کے کھولتے تیل میں ڈال دیا۔ یاد رکھنا پیارے بھائیوں، اسلام پہ بندوں کی قربانیوں کی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے۔ ایک بندہ قربانی دیتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فیصلے کر کے دکھاتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بھی ادھر ہی تھی۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر آسیہ کے دل میں ایمان کی عظمت پیدا ہو گئی کہ اب تو میں بھی کلمہ پڑھ جاؤں گی، اب تو میں بھی کلمہ پڑھ جاؤں گی۔ حضرت آسیہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی، حضرت آسیہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس باندی کو کیا اعزاز اللہ نے عطا کیا، کیا مقام اللہ نے اس خاتون کو عطا کیا۔ اس کائنات کا سب سے عظیم سفر اور اس کائنات کی عظیم شخصیت کا سب سے عظیم سفر میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معراج کے موقع پر آپ جب فرش سے عرش کی طرف اٹھائے گئے، آسمانوں کی طرف آپ بلند کیے گئے، تو آپ کو نا جنت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت فرعون کی ایک باندی تھی، اس کو اور اس کی دونوں بچیوں کو فرعون نے کھولتے تل میں جلایا تھا اور ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کیا تھا، جہاں ان کو دفن کیا تھا یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، آسمانوں تک یہ خوشبو جا رہی ہے۔ اپنے نام پر مرنے والی کو کیا اعزاز اللہ نے عطا کیا، کیا مقام اللہ نے عطا کیا۔ لہذا پیارے بھائیوں، اللہ نے بہت بڑی دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ امریکہ اور روس کے خزانوں میں وہ ہیرا نہیں ہے جو ہمارے سینوں میں اللہ پاک نے اتار کے رکھا ہے، جو ہمارے دلوں میں اللہ نے اتار کے رکھا ہے۔ ساری دنیا سونے سے بدل دو، دنیا کی مٹیوں کو بھی سونا چاندی ہیرے جواہرات بنا دو، اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بدل نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بہت بڑی دولت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، لہذا اوروں کی دنیا سے متاثر نہ ہو،
اوروں کی مال کی رونقوں سے متاثر نہ ہو، اوروں کی زمینوں سے متاثر نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا وہ بہت بڑی دولت عطا فرمائی، لہٰذا ہمیں ایمان پر جمنا ہے۔ یہ کلمہ یہ جنت کی کنجی ہے، یہ جنت کی چابی ہے، چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، ایمان کے بغیر جنت کے در بھی نہ کھلیں گے۔ اللہ کو نہ ماننے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اور جنت کی خوشبو تو 500 سال کے فاصلے سے آتی۔ ہماری تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دنیا میں اس امت کے افراد نے ہر زمانے میں اللہ کے دین کا کام کیا ہے، اللہ کے دین کی محنتیں کی ہیں، اور بلا مبالغہ ایسی جوانی اپنی لٹائیں اللہ کے دین کے نام پر کہ اللہ نے دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا کے دکھائیں، اور سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں، کروڑوں کے دل کی دنیا کو اللہ پاک نے ان حضرات کی قربانیوں پر بدلا۔ تو ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں ہمس میں ایک جگہ تھی، سمعان ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پر یہودیوں کا بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور ایک بہت بڑا یہودی عالم وہاں پر بیان کرنے ہر سال میں ایک مرتبہ آتا تھا۔ اس کے بیان میں ایسا جادو کہ جو اس کا بیان سنتا وہ کہتا تھا اصل دین تو یہودیت ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ وہ بھی وہاں بیان کرنے آنے والا تھا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس بات کا الہام فرمایا کہ بایزید تم وہاں پر جاؤ، ہم تم سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہودی عالم کا لباس پہنا، اسی شکل بنا کر اندر گئے کہ انٹری ہو نہیں سکتی تھی اس کے بغیر، وہ اس طرح شکل بنا کر اندر چلے گئے۔ اب جب مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑا عالم بیان کرنے کے واسطے آیا، اب سارا مجمع منتظر تھا اس کا بیان سننے کے لیے۔ اب وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے تو کر ہی نہیں پا رہا ہے کہ زبان لڑکھڑا رہی، زبان نہیں چل رہی۔ تو چھوٹے چھوٹے علماء آ گئے کہ حضرت آپ بیان کیوں نہیں کرتے، سارا مجمع آپ کے بیان کا منتظر ہے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ بھائی میری زبان پہ تالے لگ گئے ہیں، میری زبان نہیں چل رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہو گئی، کوئی مشکل آ گئی؟ تو اس عالم نے کہا کہ دخل فینا محمدی، ارے لگتا ہے ہم میں کوئی محمد ہی داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! جب دل کا کنیکشن اللہ کی ذات سے جڑا ہوا تھا اور زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھی، تو آپ دیکھیے تو صحیح، یہودیوں کا مجمع ہے اور ایک مسلمان جا کر بیٹھا ہوا، یہودی عالم کی زبان پر تالے لگ گئے۔ آج کروڑوں مسلمان دنیا میں ہیں، کیوں سمندر کے جھاگ کی طرح سے بے حیثیت ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ اصل یہ تعلق کے جوڑنے کی محنت ہے، اصل اس دل کے تعلق کے اللہ سے جوڑنے کی محنت ہے۔ اس سے آج پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، خانقاہوں کی محنت ہے، مدارس کی محنت ہے۔ ان ساری محنتوں کا ایک عنوان ہے کہ اس دل کے تعلق کو اللہ سے جوڑ دیں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو زندگی میں جگہ دیں۔ اللہ دنیا اور آخرت کی عزت دے کے دکھائے گا، اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے کے دکھائے گا۔ تو علماء نے کہا، دوسرے لوگوں نے کہا اس عالم سے، کہا اس محمدی کو کھڑا کرو، ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں، یہی موب لنچنگ کر دیں گے۔ موب لنچنگ شروع سے چلی، آج بھی چل رہی ہے۔ ہم اسلام پر جمیں، ہم دین پر جمیں، جان دی جا سکتے، اتنے ایمان کے سودے نہیں کیے جا سکتے۔ ایسے حادثات تو حضور کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، مکے کی وادی میں ایسا حادثہ ہوا، ہمارے آقا کے ساتھ میں موب لنچنگ کی گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، اللہ کی رسول کی طائف کی وادی میں موب لنچنگ ہوئی، کتنا مارا کہ آسمان کے فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ کر روئے۔ تو خیر لوگوں نے کہا کہ اس کو کھڑا کرو، ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ نہیں، ایک کام کرتے ہیں، اس سے نہ کچھ سوال کریں گے، جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ گردن مار دیں گے۔ کہا جی ٹھیک ہے، آپ جو کہے وہی کریں گے۔ تو اس یہودی عالم نے پکار کے کہا کہ بھائی اس مجمع میں جو بھی محمدی ہو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، بڑے بزرگ تھے۔ اب جب کھڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، جواب دو گے؟ کہ ٹھیک ہے سوال کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے سوال کے بعد میرا بھی سوال ہوگا۔ کہ بھائی ٹھیک ہے، سودا منظور ہے۔ اب اس نے نا سوالات شروع کیے۔ اب حیرت ہوتی ہے، اس نے تقریباً 55 سوال کیے تھے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ہر سوال کا جواب حضرت قرآن اور حدیث سے دیتے چلے گئے۔ اس نے کہا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک اللہ ہے، اللہ کا دوسرا نہیں۔ کہا وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا کہ دن اور رات یہ دو ہیں، اس کا تیسرا نہیں۔
کا 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہیں؟ فرمایا کہ لوح قلم کرسی یہ 3 ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کا 4 بتاؤ جس کا 5واں نہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ نے 4 ہی کتاب اتاری ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، 5 نہیں اتاری۔ کہ وہ 5 بتاؤ جس کا 6واں نہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہ وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 ہی دن میں بنایا، 7 میں نہیں بنایا۔ کہ وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 8 نہیں بنائے۔ کہ وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے عرش کو قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یہ 8 ہے، 9 نہیں۔ کہ وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں؟ تو کہا کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 ہی بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں کوئی نہ تھا۔ کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ حاجی حج میں قربانی نہ کر سکے تو 3 روزے وہاں پر اور 7 روزے اپنے مقام پر، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہے، 11 نہیں۔ کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کے 11 ہی بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہ وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے، 13 نہیں بنائے۔ کہ وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا جس کا تذکرہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کیا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور 1 چاند اور 1 سورج، ان سب نے مل کر مجھے سجدہ کیا، یہ ٹوٹل ملا کر 13 بنتے ہیں، 14 نہیں۔ پھر اس نے اور سوالات شروع کیے کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا؟ فرمایا جمعہ۔ کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن مہینہ کون سا؟ فرمایا کہ رمضان۔ کہ بتاؤ سب سے بہترین دریا کون سے؟ تو فرمایا کہ سیحون، یحون، فرات، دجلہ، دریا نیل، 5 دریا کے نام بتایا۔ کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کون سی؟ فرمایا کہ گھوڑا۔ کہ بتاؤ سب سے بہترین پہاڑ کون سا؟ فرمایا کوہ طور کا پہاڑ۔ کہ بتاؤ سب سے بہترین عورتیں کون سی؟ تو فرمایا کہ حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ، 5 عورتوں کے نام بتائے۔ تو بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو غیر جاندار ہے پھر بھی سانس لیتی ہے؟ تو کہا کہ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، مجھے قسم ہے صبح کی کہ وہ سانس لیتی ہے۔ کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے کہ جو غیر جاندار ہے لیکن اس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو فرمایا کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جب پوری دنیا میں پانی بھرا اور نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے کشتی میں ٹھکانہ دیا اور وہ کشتی سمندر پہ پانی پر چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو اس نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے کہ جس نے جھوٹ کہا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ تو کہا کہ فرمایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور روتے ہوئے ابا کے پاس آ کے کہا کہ ابا یوسف کو تو بھیڑیا ہی کھا گیا۔ انہوں نے جھوٹ کہا لیکن بعد میں توبہ تلہ پر اللہ اس سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے کہ جس نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ تو فرمایا کہ وہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط، صحیح بات، عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط، صحیح بات، دونوں صحیح بول کے جہنم میں جائیں گے۔ کہ بتاؤ دنیا میں نبی رسول کتنے آئے؟ فرمایا کہ 1,24,000۔ کہ رسول کتنے تھے؟ فرمایا 313۔ کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا؟ تو فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سوال کیا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتی ہے، ہر پتی پر 5 پھول ہیں، 2 دن میں کھلتے ہیں، 3 رات میں کھلتے ہیں؟ حضرت نے اس کا جواب دیا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا یہودی عالم کو، فرمایا کہ وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنی سے مراد 12 مہینے، ہر ٹہنی پر 30 پتی سے مراد 30 دن، ہر پتی پر 5 پھول سے مراد 5 نماز، 2 دن میں کھلتے ہیں، 3 رات میں کھلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ 2 نمازیں دن میں پڑھنی ہے ظہر اور عصر، اور 3 نمازیں رات میں پڑھنی ہے مغرب، عشاء اور فجر۔ تو 55 سوالات اس نے کیے حضرت سے۔
اور حضرت ہر سوال کا جواب دیتے چلے گئے. مجمع بڑا حیران تھا کہ مسلمان عالم کتنا پکا ہے کہ ہر سوال کا جواب اس کے پاس میں موجود ہے. جب سوالات ختم ہوا تو حضرت نے اس یہودی عالم سے کہا کہ میرا ایک ہی سوال ہوگا، زیادہ نہیں، بس ایک کروں اور جواب تجھے دینا ہے. کہا بھائی ٹھیک ہے، سوال کر لو. تو حضرت نے اس سے سوال کیا کہ مجھے بتا کہ جنت کی چابی کیا ہے. یہ ایک سوال کیا، جنت کی چابی کیا ہے. یہ سوال ہونا تو یہودی کی زبان پھر بند ہو گئی. اب مجمع پکار اٹھا، کبھی آپ نے سوالات کی بوچھار کی تھی اور محمدی نے ہر سوال کا جواب دیا اور آپ کے پاس اس کے ایک سوال کا جواب نہیں ہے. تو یہودی عالم نے کہا کہ جواب مجھے پتہ ہے، تم نہیں مانو گے. جواب مجھے پتہ ہے، مسئلہ یہ کہ تم نہیں مانو گے. لوگوں نے کہا کہ تو کہے ہم نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا سنو، جب تم قبول کرنا ہی چاہتے ہو نا تو سن لو کہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجمع نے کہا کہ جب جنت کی چابی یہ ہے تو تیرے پیچھے کیوں چلنا؟ ہم سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہیں. وہ کئی سو یہودی جمع، اور سب نے کڑے وہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے بڑی دولت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر دنیا سے جاؤ. مسلمان بن کر دنیا سے جاؤ. اسلام پر جینا بھی سعادت ہے، اسلام پر مرنا بھی سعادت ہے. لہٰذا ہم کیسے ہمیں اسلام پر موت ہے؟ اس کے لیے حدیث میں یہ بات سمجھائی کہ بندہ جیسی زندگی گزارے گا ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسا حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا. تو ہم کیا کریں کہ ہم اپنی زندگی اسلام پر لائیں، اپنی زندگی دین پر لائیں. اس دین کے میں کیا کیا سکھایا؟ تو کچھ موٹی موٹی باتوں کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں. ایک تو سکھایا کہ بھائی تم کلمہ پڑھو، تم کلمے پر جمو، اس کلمے کی حفاظت کرو. میں ایک بات بڑے درد سے اور بڑی فکر سے یہ بات عرض کرتا ہوں اور سارے مجمع سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں، نیت کریں انشاءاللہ اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کریں گے، اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے، ان کو اللہ اس کی رسول کی عظمت سمجھائیں گے، ان کے سامنے اللہ کی صفات کے تذکرے کریں، اللہ کی قدرت کے تذکرے کریں، اللہ کی طاقت کے تذکرے کریں. کون ہے ساری کائنات کا بنانے والا؟ کون ہے ساری کائنات کا چلانے والا؟ کس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے بنایا؟ تو قرآن نے جگہ جگہ اللہ کا تعارف کرایا، جگہ جگہ اللہ کی پہچان کرائی کہ آسمان کی چھت کو اٹھانے والا اللہ، زمین کے فرشوں کو بچھانے والا اللہ، بادلوں کا چلانے والا اللہ، بادلوں سے بارش کا برسانے والا اللہ، زمین سے گلوں کا نکالنے والا اللہ، درختوں میں پھل اور پھول کو وجود دینے والا اللہ، پھولوں میں خوشبو اور پھلوں میں مٹھاس بھرنے والا اللہ، ساری کائنات کے نظام کا چلانے والا اللہ. اس کا کوئی شریک ہے کہ نہیں؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں. ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کرائیں. اللہ سے کیسے جوڑیں گے؟ اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ اللہ کو راضی کرنا کیا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی ٹف کام ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، ارے اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ اس نے اپنے عرش کے سامنے لکھا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، کہ بے شک میری رحمت تو میرے غصے سے زیادہ بڑی ہوئی. اللہ کے کرم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، آج حالات سنگین ہیں. ان سنگین حالات میں ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں اللہ کے در پر آنا ہے، ہمیں اللہ کے در پر جھکنا ہے. اللہ کے در پر جھکیں گے، اللہ اپنی قدرت سے ہمارے اپنے کام بنا کے دکھائے گا. ہم حالات میں گھر گئے، ہم مشکلوں میں گھر گئے، ہم ذلت میں گھر گئے. میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ نا امید نہ ہو. اللہ کل بھی ہمارا تھا، اللہ آج بھی ہمارا ہے. ہم سے قصور ہو گئے، غفلتیں ہو گئیں، حالات ہم پر آ گئے، کوئی بات نہیں. ہم لوٹ جائیں اپنے اللہ کی طرف، ہم رجوع کر لیں اپنے اللہ کی طرف. یہ قرآن کا اعلان ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہ لوگوں تم اللہ سے استغفار کرو، تمہارے استغفار پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے لیے رحمت کی بارشیں برسائے گا، مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات لگائے گا،
تمہارے لیے اللہ پاک رحمت کی اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راستہ کہ بندہ اللہ سے صلح کر لے، بندہ اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تو اللہ نے خود کہا کہ میں راضی ہوں گا میرے حبیب کی زندگی پر چلنے سے، میرے حبیب کی سنتوں پر چلنے سے۔ تو ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ کچھ بنے نہ بنے عاشق رسول بن جائیں، کچھ بنے نہ بنے غلام رسول بن جائیں، کچھ بنے نہ بنے غلام مصطفیٰ بن جائیں۔ آخرت میں اللہ کسی سے نہیں پوچھیں گے بتاؤ تم خان تھے یا پٹھان تھے، تم امیر تھے یا غریب تھے، تم شیخ تھے یا سید تھے، تم انصاری تھے یا منصوری تھے۔ اللہ ہر ایک سے پوچھے گا بتاؤ تم محمدی تھے کہ نہیں تھے، بتاؤ تم میرے نبی کے غلام تھے کہ نہیں تھے۔ تو ہم عاشق رسول بنے، ہم غلام رسول بنے، ہم غلام مصطفیٰ بنے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اداؤں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اب یہ جملہ مسلمان کی زبان سے ٹھیک نہیں لگتا کہ صاحب اگر ہم نے شادی کو سادہ کر دیا یا بالکل فضول خرچی نہ کی لوگ کیا کہیں گے، ڈی جے نہ بجایا تو لوگ کیا کہیں گے، ناچ گانے کی محفلیں نہ قائم کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جملہ مسلمان کی شان سے میچ نہیں ہوتا۔ مسلمان کا جملہ ہر موقع پر یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہے گا، میرا رسول مجھے کیا کہے گا، دنیا جو چاہے بے وقوف دنیا کہے، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اپنی شادیوں میں دین زندہ کرنا، مجھے اپنے کاروبار میں نبی کی سنتیں زندہ کرنا، مجھے اپنی کھیتی باڑی میں اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرنا، اپنے گھر اور بار کی زندگی میں اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرنا۔ لہٰذا ہم ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کے دین کو اپنائیں۔ انہوں نے ہم سے بڑا پیار کیا ہے، انہوں نے ہم سے بڑی محبت کی ہے، انہوں نے ہماری خاطر بہت آنسو گرائے۔ کوئی باپ تو ایسا دکھاؤ جو اپنی اولاد کے واسطے ایسا روتا ہو جیسا ہمارا نبی اپنی امت کی واسطے رو کے دنیا سے رخصت ہوا۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کیسے آپ کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلاتی تھیں، کیسے آپ کی آنکھ سے آنسو گرتے تھے اللہ کی جیوار میں کہ اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ یہ وہ درد تھا جس نے ساری زندگی ہمارے آقا کو بے قرار کیا، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس موقع پر بھی بڑی بے قراری ہو گئی۔ ہمارے آقا کو لگ گیا کہ اب دنیا سے جانے کی گھڑی میری آ چکی ہے۔ پیر کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ ہمارے نبی کو محسوس ہوا کہ دنیا سے جانے کی گھڑی قریب ہے، تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا، ملاقات کی رخصت کر دیا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو قریب کیا، اتنا قریب کہ انہوں نے اپنے کان ہمارے نبی کے ہونٹ کے پاس رکھے۔ آپ نے کان میں راز کی بات کہی کہ بیٹی آج میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ آپ نے واپس قریب کر کے کہا کہ بیٹی غم مت کر، سب سے پہلے میرے پاس تو آئے گی۔ وہ بھی خوش ہو گئی، رخصت کر دیا۔ اپنے داماد کو بلایا، ملاقات رخصت۔ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے نواسے حسن و حسین کو بلایا، دونوں بچوں کو یوں گلے لگایا، دونوں کی پیشانی کو چوما، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ آگے کے حادثات بتائے گئے تھے کہ ان نواسوں کے ساتھ کیا حادثہ آئے گا، کہ ایک کو زہر دے کے مار دیا جائے گا اور دوسرے کے گلے کو کاٹ کر اس کے سر کو نیزے پر چڑھایا جائے گا۔ دونوں کو رو کر رخصت کیا ہے۔ دروازے پر دستک ہے کہ یا رسول اللہ جبرائیل اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرشتہ آپ نے فرمایا اجازت، وہ سلام کر کے اندر آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میں اکیلا نہیں ہوں، آج موت کا فرشتہ اسرائیل بھی ساتھ میں آیا ہوا ہے، باہر کھڑا ہے، آپ اجازت دیں تو وہ بھی اندر آ جائے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ وہ سلام کر کے اندر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے میں نے کسی سے آج تک اجازت نہیں لی ہے۔ آ رہا تھا، اللہ نے کہا تھا دیکھو میرے محبوب کے در پہ جا رہا ہوں بھائی، تھوڑا پوچھ کے جانا، بغیر پوچھے مت جانا۔ میرے محبوب کے در پہ جا رہے ہو، پوچھ کے جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ کہ حضرت میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو سلام کیا ہے اور کہا کہ اللہ نے کہا میرے نبی آنا چاہیں لے آنا، رہنا چاہیں چھوڑ کر چلے آنا۔ حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا بھائی اگر ہاں کہو تو کیا مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا حضرت یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سامنے جبرائیل کھڑے تھے۔ آقا نے کہا کیا کہتے ہو؟ تو وہ بھی غمگین تھے آج۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آسمانوں پر اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں جبرائیل چلو جب بات ایسی ہے تو میں چلنے تیار ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل
جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے نواسوں کے ساتھ کیا کرے گا، میری بیٹیوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ فکر ہے تو قیامت تک آنے والی امت کی فکر ہے۔ ہائے رے ہائے، آج اسی امت نے نبی کو بھلا دیا، آج اسی امت نے نبی کی سنتوں کو بھلا دیا۔ دعوی عشق تو سب کے پاس ہے صاحب، کہ صاحب میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی غلام رسول ہوں۔ تو یہ سوال ہے، یہ کون سا عشق رسول ہے کہ اللہ اکبر کی صداؤں پہ آج مسلمان اللہ کے در پہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان شادیوں میں ڈی جے بجائے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ ناچ گانے کی محفلیں قائم ہو؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان کے گھر سے بھی ناچ گانے کی آوازیں آئیں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان کے موبائل میں ننگی فلمیں چلیں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ گھر میں مسلمان اپنے ماں باپ کو گالی دے، بیوی کو گالی دے، ماں باپ پر ظلم کرے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ نوجوان ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنا جائیں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان سود پہ سودا کرے، مسلمان جھوٹ پہ سودا کرے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان بچیاں پردہ نہ کریں؟ یہ عشق رسول نہیں، عشق رسول کا دھوکہ ہے۔ ارے عشق رسول تو زندگی کا انداز بدل دیتا ہے، ترجیحات بدل دیتا ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، ہم عاشق رسول بنیں، حضور کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ان کے پاکیزہ اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ نبی کا عاشق نماز نہیں چھوڑتا، نبی کا عاشق روزہ نہیں چھوڑتا، نبی کا عاشق زکوٰۃ نہیں دباتا، نبی کا عاشق سود نہیں کھاتا، نبی کا عاشق جھوٹ نہیں بولتا، نبی کا عاشق مال میں کھوٹ نہیں پیدا کرتا، نبی کا عاشق گھروں میں ماں باپ پہ ظلم نہیں کرتا، بیوی پر ظلم نہیں کرتا، نبی کا عاشق ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو نہیں بناتا۔ ارے نبی کے عاشق تو نماز کے پابند ہوتے ہیں، نبی کا عاشق تو قرآن کا عاشق ہوتا ہے، نبی کا عاشق تو سنتوں پر چلنے والا ہوتا ہے، ماں باپ کا خادم ہوتا ہے۔ آج معاف کرنا، کتنے گھروں میں ماں باپ سسک رہے ہیں کہ اولاد پوچھتی نہیں ہے، بیویاں پریشان ہیں کہ شوہر خیال کرنے کو تیار نہیں ہے، بہنیں پریشان ہیں کہ بھیا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، ہم سب نیتیں کر انشاءاللہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندگی میں جگہ دیں گے، بطور خاص اچھے اخلاق والے بنیں گے، اس سینے میں ہر ایک کی محبت رکھیں گے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا اکرام کریں گے، اپنے پڑوس والوں کی خیر خبر کریں گے۔ اور اگر ہمارے پڑوس میں کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ کوئی ہمارے ہندو بھائی ہیں یا کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے کہ ان کا اکرام کرو، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے ان کو عزت دو، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے وہ اگر بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کھلاؤ، ننگے ہیں تو کپڑا پہناؤ، پانی نہیں ہے تو پانی کے انتظام کر دو۔ آپ اندازہ لگائیے کیا خوبصورت اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، خدا کی قسم و مسلمان نہیں، خدا کی قسم و مسلمان نہیں، خدا کی قسم و مسلمان نہیں۔ صحابہ بڑے حیران تھے کہ حضرت کون مسلمان نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ بھائی کچھ پکا رہا ہے تو پڑوسی کا بھی خیال کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں سالن پک رہا ہے اور اس کی خوشبو پڑوسی کے مکان میں جا رہی، اس کے غریب بچے رو رہے ہوں، ابا جان کچھ تو انتظام کر دیجئے، امی جان بڑی بھوک لگی ہے، اللہ نے ہمیں دیا، ہم اوروں کی مدد کرنے والے بنے، اوروں کی ضرورت کو پورا کرنے والے بنے، اوروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے۔ اسی دین کو سیکھنا بھی ہے، ساری دنیا میں زندہ کرنا بھی ہے۔ ایک بات بطور خاص کہوں گا اپنے سائے گاؤں کے تمام بھائیوں سے، اللہ کے لیے عزم کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، اپنی بچیوں کی مکتب میں بھیج کر ان کی بہترین تربیت کروائیں، انہیں قرآن کا علم دیں، انہیں دین کا علم دیں، اور خود بھی دین پر چلنے والے بنیں، اور دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے دین کی خوبصورت محنتیں ہیں، 3 بڑے بڑے کام اس دور میں کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے، فتنوں کا دور ہے، علماء سے جڑ کر چلیں، علماء امت سے جڑ کر چلیں۔ وبا کے دور میں انسان ڈاکٹر سے دور ہونا تو خطرہ ہے کہ ہلاکت تک پہنچے گا، فتنوں کے دور میں علماء سے دور ہو تو خطرہ ہو کہ گمراہی تک پہنچے گا، لہذا علماء سے جڑیں۔ دوسرا، جیسے پیارے بھائیوں یہ بدن بیمار ہوتا ہے نا، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ارے یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جاہ حب مال ہے،
گناہوں کی عادت ہے، ان ساری برائیوں کے ختم کرنے کا راستہ اللہ والوں کا ساتھ ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے کہ ہم نیک لوگوں سے دوستیاں کریں، اللہ والوں کی خدمت میں آتے جاتے رہیں، دل کی دنیا انشاءاللہ بدلے گی۔ اور ایک بڑی خوبصورت سی محنت دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، اپنے جان و مال کو لے کر مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہر ایک کو اپنا سمجھ کر دنیا میں چلنا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔